نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کثرت ذکر کا مطالبہ کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو، وسبحوہ بکرۃ واصیلا، صبح و شام اس کی تسبیح اور پاکی بیان کرو۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ، وہ ذات تم پر اپنی رحمتیں نازل کرے گی اور فرشتے تمہارے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ لیخرجکم من الظلمات الی النور، تاکہ تمہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالا جائے۔ وکان بالمؤمنین رحیما، اللہ اپنے ایمان والے بندوں پر بہت مہربان ہے۔ تحیتہم یوم یلقونہ سلام، جس دن یہ اپنے رب سے ملیں گے ان کا استقبال سلام کے ساتھ کیا جائے گا۔ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا، اللہ نے ان کے لیے باعزت انعام و اکرام تیار کیا ہوا ہے۔ تو اس آیت کا عنوان یہ ہوا کہ کثرت ذکر مطلوب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر عبادت کی ایک حد مقرر فرمائی ہے، جیسے نمازیں 5 فرض فرمائی، اور زکوٰۃ سال میں 1 دفعہ دینا فرض فرمایا اور اس کی بھی مقدار ہے 2.5%۔ روزے بھی اللہ نے سال کے صرف 1 مہینے میں رکھنا فرض قرار دیا۔ تو ہر چیز کا جو حکم دیا اس کی ایک مقدار مقرر فرمائی، سوائے ذکر کے کہ اس کی کوئی مقدار نہیں۔ جہاں بھی ذکر کا لفظ اللہ نے قرآن پاک میں بیان کیا ہے، وہاں آپ کو کثرت کا لفظ ضرور ملے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور اسی طرح آپ تھوڑے دن پہلے آیت پڑھ چکی ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا، اور ایک جگہ فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا، کثرت سے اللہ کو یاد کرنے والے۔ تو جہاں بھی ذکر کا تذکرہ کیا گیا ہے وہاں کثرت کے ساتھ ذکر کرنا اس کا حکم دیا گیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ لوگ جو اپنے رب کو یاد کرتے ہیں کھڑے، بیٹھے اور لیٹے، یعنی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ انسان عموماً انہی 3 حالتوں میں ہوتا ہے، یا تو کھڑا ہوتا ہے، یا بیٹھا ہوتا ہے، یا لیٹا ہوتا ہے، تو ہر وقت اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ تعالی فی کل احیانی، اللہ کے نبی ہر وقت اللہ کو یاد کرتے تھے۔ اور اگر ہم غور کریں تو دین کے تمام احکام کی بنیاد اور ان سب کا مقصود اللہ کا ذکر ہے۔ نماز کیوں پڑھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقیم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھو میری یاد کی خاطر، تاکہ تمہارے دل میں میری یاد پیدا ہو۔ تو نماز کا مقصد کیا ہوا؟ اللہ کا ذکر۔ اور حج کتنی بڑی عبادت ہے، لیکن حج کا مقصد بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بیت اللہ شریف کے چکر لگانا، صفا مروہ کی سعی کرنا، مینا، عرفات اور مزدلفہ کا وقوف کرنا، جمرات پہ رمی کرنا، یہ سب چیزیں کیوں کی جاتی ہیں؟ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کی یاد دلوں میں بٹھانے کے لیے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جہاں حج کا تذکرہ فرمایا وہاں فرمایا فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم حج کا رکن اعظم ادا کر لو اور عرفات سے مزدلفہ میں آ جاؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ،
تو مشعر الحرام کے پاس اللہ کو خوب یاد کرو. اذا لقیتم فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا. جب قتال کرو اللہ کو خوب یاد کرو. تو پورے دین کا نچوڑ اور خلاصہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کا ذکر ہے. اور ذکر کی مثال اسی طرح ہے جس طرح گاڑی کے انجن کے لیے پیٹرول، اگر پیٹرول ہوگا تو انجن کام کرے گا، اور جب انجن کام کرے گا تو گاڑی چلے گی. اسی طرح ذکر یہ دل کے لیے ایندھن ہے. دل اس کے بغیر دین پر نہیں چلتا. جب دل بیدار ہوگا تو ہمارے جسم کی گاڑی شریعت کے راستے پر آسانی سے چلے گی. اس لیے ذکر کرنے والے کی مثال حدیث میں زندہ کسی دی گئی ہے، اور ذکر نہ کرنے والے کی مثال مردہ کے ساتھ دی گئی ہے. اور ذکر کی خاصیت یہ ہے کہ ذکر کی وجہ سے ذاکر کے دل میں مذکور کی محبت پیدا ہوتی ہے. یعنی جب انسان کسی چیز کا ذکر کرتا ہے تو ذکر کرنے والے کے دل میں اس چیز کی محبت پیدا ہوتی ہے جس کا وہ تذکرہ کر رہا ہے. چاہے وہ دنیا کی کوئی بھی چیز آپ لے لیں، جب آپ کچھ دیر بیٹھ کے اس کے بارے میں بات کریں گی تو دل میں اس چیز کی محبت اور کشش اور چاہت پیدا ہوگی. اسی طرح جب کوئی انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، بار بار یاد کرتا ہے، ہر وقت یاد کرتا ہے، تو دل میں اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے. اور جب محبت الہی ہوگی تو نیک اعمال کرنے آسان ہوں گے. اور جب خشیت الہی ہوگی تو گناہوں سے بچنا آسان ہوگا. جس طرح پرندے کو اڑنے کے لیے 2 پر چاہیے ہوتے ہیں، اسی طرح ایک ایمان والے کو روحانی ترقی پانے کے لیے یہ 2 پروں کی ضرورت پڑتی ہے. محبت الہی بھی ہو اور خشیت الہی بھی ہو. محبت الہی سے نیک اعمال کرنے آسان ہوں گے، اور خشیت الہی، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، اس سے گناہوں کا چھوڑنا آسان ہوگا. اس لیے فرمایا الایمان بین الخوف والرجاء. ایمان خوف اور امید کی درمیانی کیفیت کا نام ہے. نہ تو صرف خوف ہی خوف ہو کیونکہ اس سے مایوسی پیدا ہوتی ہے، اور نہ ہی اللہ کی رحمت کی امید ہی امید ہو کیونکہ اس سے سستی پیدا ہوتی ہے، نیک اعمال میں سستی پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال ذکر کا مقصود ہے اللہ کی محبت دل میں پیدا کرنا، کیونکہ جب محبت دل میں ہوگی تو پھر شریعت پر عمل کرنا آسان ہوگا. اس لیے فرمایا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو اور صبح و شام اس کی حمد و ثنا اور اس کی پاکی بیان کرو. اگلی آیت مبارکہ جس میں اللہ تعالیٰ نے مطلقہ غیر مدخول بہا کی طلاق اور عدت کو بیان کیا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. اے ایمان والو، جب تم کسی سے نکاح کرو اور رخصتی سے پہلے طلاق کی نوبت آ جائے تو اس پر کوئی عدت لازم نہیں ہے. یعنی اب اس خاتون پر اگلا نکاح کرنے کے لیے کسی بھی عدت کو گزارنا ضروری نہیں ہے، کوئی عدت اس پر نہیں ہے. یہ پہلا حکم ہے. اور دوسرا حکم فمتعوہن، کہ جب رخصتی سے پہلے طلاق دینی ہو تو عورت کو کچھ تحفے تحائف دے کر رخصت کرو. یعنی اس کو کچھ تحفے تحائف دو، پھر اس کے ساتھ رشتہ ختم کرو. اور تیسری بات فرمائی وسرحوہن سراحا جمیلا، کہ عزت اور احترام کے ساتھ اس رشتے کو ختم کرو. تو 3 مسائل اللہ نے یہاں پہ بیان کیے ہیں. پہلا مسئلہ کہ رخصتی سے پہلے اگر طلاق ہو جائے تو عدت لازم نہیں ہے دوسرا نکاح کرنے کے لیے. لیکن یہاں ایک بات کی وضاحت ضروری ہے کہ رخصتی اگر نہیں ہوئی لیکن میاں بیوی نے کہیں تنہائی میں وقت گزارا ہے تب عدت گزارنا لازم ہے، اور مہر بھی پھر پورا دینا ہوگا کیونکہ خلوت صحیحہ یہ رخصتی کے قائم مقام ہے.
اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ غیر مدخول بیہا، یعنی جس عورت کے ساتھ ابھی مرد نے ازدواجی تعلق قائم نہیں کیا، غیر مدخول بیہا اس کو کہا جاتا ہے، وہ ایک طلاق سے ہی بائنہ ہو جاتی ہے اور نکاح ٹوٹ جاتا ہے، 3 طلاقوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ تو پہلی بات فرمائی کہ اگر رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے تو عدت اس پر نہیں ہے، اور دوسری بات فرمائی فمتعوہن، کہ اگر مہر مقرر نہیں تھا تو حسب استطاعت کچھ کپڑے، کچھ جیولری، کچھ برتن وغیرہ، کوئی بھی چیز انسان دے، یہ اس پر واجب ہے، کچھ کپڑے وغیرہ اس کو دینا ضروری ہے۔ لیکن اگر مہر نکاح کے موقع پر مقرر ہو چکا تھا تو پھر آدھا مہر دینا ضروری ہے۔ اگر تو مہر مقرر ہوا تھا، جیسا کہ عام طور پہ ہو جاتا ہے نکاح کے موقع پر، پھر آدھا مہر دیا جائے گا، اور اگر مہر مقرر نہیں کیا تھا تو پھر کچھ کپڑے وغیرہ، کچھ چیزیں اس کو دینا ضروری ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا، کہ جب میاں بیوی آپس کا تعلق، رشتہ داری، آپس کا ناطہ ختم کریں تو عزت اور احترام کے ساتھ رشتہ ختم ہونا چاہیے، کیونکہ شریعت کا مزاج یہ ہے کہ تعلق رہے یا نہ رہے لیکن احترام رہنا چاہیے۔ اس لیے رشتہ اس طرح ختم نہ کرو کہ ساری زندگی پھر ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہیں آ سکو، عزت اور احترام کے ساتھ تعلق ختم کر دو۔ اگلی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إناه ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلكم كان يؤذي النبي فيستحيي منكم والله لا يستحيي من الحق وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن وما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبدا إن ذلكم كان عند الله عظيما۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے دعوت کے آداب بیان کیے ہیں کہ جب کہیں دعوت پہ جانا ہو تو اس کے کیا آداب انسان کو ملحوظ خاطر رکھنے چاہیے۔ اگرچہ اس آیت مبارکہ کا تخاطب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے ساتھ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ ساری باتیں فرمائی ہیں، لیکن اس کے جو احکام ہیں، تعلیمات ہیں، وہ ہر دعوت پہ لاگو ہوتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تدخلوا بیوت النبی، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں نہ جایا کرو، الا ان یؤذن لکم الی طعام، جب تک کہ تمہیں کھانے کی دعوت نہ دی جائے، غیر ناظرین اناء، پہلی بات فرمائی الا ان یؤذن لکم الی طعام، کہ بغیر اجازت کے کسی کی دعوت، شادی، فنکشن وغیرہ میں نہ جاؤ، اور دوسری بات غیر ناظرین اناء، وقت سے پہلے نہ جاؤ کہ ابھی کھانا تیار ہی نہ ہوا ہو، کیونکہ اس سے گھر والوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وہ مہمان کے پاس نہ بیٹھیں تو مہمان کی بے اکرامی، اور اگر بیٹھ جائیں تو کاموں کا حرج، اور ویسے بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ کھانا وغیرہ پکا کر پھر خود تیار ہوتے ہیں، اس لیے وقت سے پہلے جانا بالکل درست نہیں ہے۔ غیر ناظرین اناء، کھانے کے پکنے کے انتظار میں نہ بیٹھو۔ تو یہ 2 آداب ہو گئے۔ ولیکن اذا دعیتم فادخلوا، جس وقت بلایا گیا ہو اور جتنے لوگوں کو بلایا ہو وہی جائیں، گھر کے جتنے افراد کو دعوت دی ہو بس وہی جائیں، یہ نہیں کہ ایک کو بلایا اور سارا خاندان چلا گیا، بہت غیر مناسب حرکت ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جو بغیر بلائے آئے وہ چور بن کر داخل ہوتا ہے اور ڈاکو بن کر نکلتا ہے۔ جب بلایا جائے اس وقت پر جائیں، اور جتنے لوگوں کو بلایا جائے اتنے لوگ جائیں۔ اور چوتھا ادب فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوا،
جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو اب وہاں سے چلے جاؤ۔ ولا مستأنسین لحدیث، جم کر بیٹھ کے باتیں نہ کرو، دل لگا کر گپ شپ نہ کرو، مختصر حال احوال کے بعد اجازت لو اور وہاں سے رخصت ہو جاؤ، کیونکہ اب گھر والوں نے کھانا اور برتن سمیٹنے ہوں گے یا تھکے ہوں گے تو آرام بھی کرنا ہوگا، اس لیے زیادہ دیر نہ بیٹھیں۔ اور پانچویں بات فرمائی ان ذالکم کان یؤذی النبی فیستحی منکم، کہ اس رویے سے اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ تو شرم کی وجہ سے جانے کا تمہیں نہیں کہتے، لیکن اللہ تمہیں صحیح بات بتانے سے نہیں ہچکچاتے۔ یعنی اتنی دیر نہ بیٹھیں کہ میزبان اکتا جائے، پریشان ہو جائے، اذیت اور تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ ہاں، ایک بات یہاں سے یہ سمجھ میں آئی، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اذیت سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر میزبان خود اصرار کرے تو پھر دیر تک بھی ٹھہرنے کی اجازت ہے، یعنی وہاں رکنا اگر اذیت کا سبب نہ ہو تو پھر رک سکتے ہیں، کیونکہ مقصد کیا ہے؟ اذیت نہ ہو۔ تو دعوت کے اللہ نے اصول بیان کی ہیں، اور یہ ایک مضمون ہے اس آیت کا۔ دوسرا مضمون وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا، جب تم نے ازواج مطہرات سے کوئی چیز مانگنی ہو یا کوئی مسئلہ پوچھنا ہو، کوئی حدیث معلوم کرنی ہو، فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، تو پردے کے پیچھے سے بات کرو۔ علماء نے اس سے اصول نکالا ہے کہ جب بھی کسی کے گھر جائیں تو دستک دینے کے بعد دروازے کے بالکل سامنے نہ کھڑے ہوں، دائیں طرف ہو جائیں یا بائیں طرف ہو جائیں، ایسا نہ ہو کہ دروازہ کھولے اور سیدھا اندر نظر پڑے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کی نظر اندر چلی گئی وہ ایسا جیسے خود اندر چلا گیا، کیونکہ اندر جا کے بھی تو کیا کرنا ہوتا ہے؟ دیکھنا ہی ہوتا ہے۔ تو دروازے کے دائیں یا بائیں کھڑے ہوں۔ صحابہ کرام جو اس دھرتی کے سب سے نیک لوگ تھے، ان کو حکم دیا جا رہا ہے ان سے پردہ کرنے کا جو اس کائنات کی سب سے پاک دامن عورتیں ہیں، یعنی ازواج مطہرات امہات المؤمنین۔ تو جب پردے کا حکم نازل ہوا تو سب سے پہلے کائنات کی پاک دامن عورتوں نے، جو سب سے زیادہ پاک دامن تھی، انہوں نے ان لوگوں سے پردہ کیا جو اس کائنات کے سب سے زیادہ باحیا اور شریف النفس لوگ تھے۔ اور اب لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی پردہ دل کا ہونا چاہیے، دل صاف ہونا چاہیے۔ تو کیا ہمارا دل ازواج مطہرات سے زیادہ پاک ہے، یا ہم صحابہ سے زیادہ باحیا اور متقی ہیں؟ حالانکہ ازواج مطہرات تو امت کی جگہ پر تھی، ماں کی جگہ پر تھیں، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے پردے کا حکم دیا، تو پیچھے کیا رہ گیا پھر؟ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، اسی میں تمہارے دل کی طہارت اور ان کے دل کی طہارت اور پاکیزگی ہے۔ تمہارے دلوں کی اور ان کے دلوں کی طہارت اور پاکیزگی اسی چیز میں ہے۔ اور تیسرا مضمون اس آیت کا وَمَا كَانَ لَكُمْ أَن تُؤْذُوا رَسُولَ اللَّهِ، تمہیں یہ حق نہیں پہنچتا کہ کسی بھی انداز سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت دو۔ وَلَا أَن تَنْكِحُوا، اور نہ ہی یہ تمہارے لیے جائز اور حلال ہے کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کی ازواج مطہرات سے نکاح کرو۔ إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمًا، اللہ کی نظر میں یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج، ان سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ ایک تو اس وجہ سے کہ وہ امت کے لیے ماں کی حیثیت رکھتی ہیں، تو ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ دوسرا اس وجہ سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر میں بھی حیات ہیں، اور حیات کی صورت میں اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ یہ آپ کی ازواج مطہرات سے نکاح کی حرمت آپ کی قبر میں حیات کی دلیل ہے۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ کوئی انسان یہ نہیں چاہتا کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کسی اور کے نکاح میں جائے، طبعی طور پر انسان اس کو پسند نہیں کرتا۔ باقی لوگوں کے لیے تو اللہ نے اس چیز میں رعایت نہیں کی، لیکن اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس چیز میں بھی اللہ نے رعایت فرمائی ہے کہ جب آپ دنیا سے چلے جائیں تو آپ کی ازواج مطہرات سے کوئی نکاح نہ کرے۔
اس سے اللہ کے نبی کو اذیت ہوگی، اس لیے فرمایا ان ذالکم کان یؤذی النبی، اگرچہ وہ کسی اور مناسبت سے بات کی ہے لیکن ہے تو اسی آیت کا حصہ، ان ذالکم کان یؤذی النبی، اللہ کے نبی کو اس سے اذیت ہوگی۔ اور چوتھی بات یہ ہے کہ عورت جنت میں اپنے اس خامد کے ساتھ ہوگی جس کے ساتھ اس نے زندگی کے آخری حصہ گزارا ہوگا۔ تو ازواج مطہرات چونکہ اللہ کے نبی کے نکاح میں ہیں تو یہ ان کی شان کے خلاف ہے، ان کے مقام اور مرتبے کے خلاف ہے کہ یہ کسی اور سے نکاح کریں یا کوئی اور ان کو نکاح کا پیغام بھیجیں، کیونکہ یہ جنت میں اللہ کے نبی کے ساتھ ہوں گی۔ تو یہ 4 وجوہات علماء نے لکھی ہیں، وَلَا أَن تَنْكِحُوا أَزْوَاجَهُ مِن بَعْدِهِ أَبَدًا إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا۔ اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے درود و سلام کی کثرت اور اس کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجو۔ علماء نے لکھا ہے کہ یہ وہ واحد حکم ہے شریعت کا جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ شامل ہوتے ہیں۔ یہ کبھی نہیں فرمایا، کہیں نہیں فرمایا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو۔ ایک چیز کے بارے میں فرمایا کہ میں اور فرشتے نبی پر درود بھیجتے ہیں، تم بھی ان پر درود بھیجو۔ تو کتنی فضیلت کی بات ہے، کتنی شرف اور اعزاز کی بات ہے کہ جو کام اللہ تعالیٰ کرتے ہیں اور اپنے کرنے کا تذکرہ فرمایا، اس میں ایمان والا اللہ کے ساتھ شامل ہو جائے۔ اب صلاۃ و سلام کا طریقہ کیا ہے؟ بخاری اور مسلم کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں سلام کا طریقہ تو آتا ہے کہ ہم تشہد میں پڑھتے ہیں السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں سلام تو پڑھنا آتا ہے، لیکن صلو علیہ، اس پر ہم کیسے عمل کریں، صلاۃ کیسے پڑھیں؟ تو آپ نے جواب میں درود ابراہیم ارشاد فرمایا کہ نماز میں یوں پڑھا کرو، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ نماز میں تشہد اور درود ابراہیم دونوں پڑھے جاتے ہیں، کیونکہ صلو علیہ وسلموا تسلیما دونوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اور اتفاق کی بات ہے کہ آج ویسے بھی جمعہ کا دن ہے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اور ایک روایت میں فرمایا کہ روشن دن اور روشن رات میں مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو، یعنی شب جمعہ اور جمعہ، روشن دن اور روشن رات فرمایا کہ اس میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ جو ایک دفعہ مجھ پر درود پڑھے گا اس پر اللہ 10 رحمت نازل فرمائیں گے۔ اور وہ حدیث تو مشہور ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بددعا دی کہ تباہ و برباد ہو جائے وہ شخص جس کے سامنے آپ کا ذکر خیر آئے اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے۔ اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہ وہ پرلے درجے کا بخیل ہوگا جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا جائے اور وہ مجھ پر درود نہ پڑھے۔ اور ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ میں ہر وقت درود پڑھا کروں گا، تو آپ نے فرمایا اللہ تمہاری تمام پریشانیاں ختم فرما دیں گے اور تمام ضرورتیں اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرمائیں گے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 300 دفعہ پڑھنے والا کثرت میں شمار کیا جائے گا، اور جمعے کے دن تو کم از کم 1000 دفعہ پڑھنا چاہیے، چاہے مختصر پڑھیں لیکن کثرت کے ساتھ پڑھیں۔ اگلی آیت مبارکہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ فبرأه اللہ مما قالوا وکان عند اللہ وجیہا۔ اے ایمان والو، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ، یعنی یہودیوں کی طرح جنہوں نے اپنے نبی کو بہت دکھ تکلیف اذیتیں پہنچائیں۔ فبرأہ اللہ مما قالوا، آخر کار اللہ نے
ان تمام باتوں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بری ہونا ثابت کر دیا جو وہ ان کے بارے میں سوچتے تھے یا کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ اللَّهِ وَجِيهًا، وہ اللہ کے ہاں بڑے اونچے مرتبے اور مقام والے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت مبارکہ کی تشریح خود فرمائی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل کرتے تھے، باقی بنی اسرائیل کو لوگ اکٹھے نہاتے تھے، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام تنہائی میں غسل فرماتے تھے۔ تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ان کے جسم پر کوئی بیماری یا عیب ہے جو یہ چھپانا چاہتے ہیں، حالانکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو شرم و حیا کی وجہ سے تنہائی میں غسل فرماتے تھے۔ آخر کار ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں نہانے کے لیے اترے تو اپنے کپڑے کنارے پر پڑے ہوئے ایک پتھر پر رکھ دیے۔ اللہ کی قدرت کے وہ جو پتھر تھا وہ کپڑے لے کر بھاگ گیا۔ اب پتھر کپڑے لے کر بھاگ گیا، بڑی عجیب سی بات ہے، لیکن ایسا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جسم پر کوئی عیب، کوئی نشان، کوئی بیماری نہیں ہے۔ جب حضرت کی نظر پڑی تو اپنا عصا لے کر اس کے پیچھے بھاگے اور آوازیں لگا رہے تھے، ثوبی حجر، ثوبی حجر، پتھر میرے کپڑے واپس کر دے، پتھر میرے کپڑے واپس کر دے۔ اللہ کی شان کے وہ پتھر وہاں جا کے رکا جہاں سارے بنی اسرائیل والے مجمع لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، اور سب نے حضرت کے جسم کو دیکھ لیا اور حیران ہو گئے کہ اتنا خوبصورت، اتنا صحیح سالم جسم، کوئی عیب نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی نشانی، کوئی نشان نہیں۔ حیران ہو گئے دیکھ کے۔ تو حضرت نے فوراً اپنے کپڑے اٹھائے اور ان کو پہنا اور غصے میں آ کر پتھر پر لاٹھی برسانا شروع کر دی۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اس لاٹھی کے نشان پتھر پر پڑ گئے، 3 یا 4 نشان فرمایا اس پتھر پہ پڑ گئے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ یہ دکھانا چاہتے تھے کہ ان کے جسم پہ کوئی بیماری یا کوئی نشان یا کوئی عیب نہیں ہے۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قَالُوا، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو اذیت ہوئی نا اس بات سے۔ انسان کب چاہتا ہے کہ اس کا جسم کوئی دیکھے؟ اس لیے اس آیت میں بھی گویا کہ وہی مضمون بیان کیا گیا ہے، إِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ، کہ اس سے نبی کو اذیت ہوتی ہے۔ تو ایسی بات یا ایسا انداز اختیار نہ کیا جائے جس سے بڑوں کو تکلیف ہو، جو چیز ان کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ ماں باپ کے بارے میں آتا ہے نا کہ ان کو اف بھی نہ کہو، یعنی جو اذیت کا سب سے چھوٹا لفظ تھا وہ اللہ نے بیان کیا کہ ان کو اف بھی نہ کہو۔ اگر اس سے چھوٹا کوئی لفظ ہوتا اللہ اس کو بیان کرتے، اف بھی نہ کہو۔ اگلی آیت مبارکہ دیکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو۔ اب تقوی کیسے آئے گا؟ وقولوا قولا سدیدا، ہمیشہ سیدھی بات کرو۔ یہ تقوی حاصل کرنے کا آسان نسخہ اللہ نے بتا دیا کہ زبان پر کنٹرول رکھو، کیونکہ بڑے بڑے گناہ سب کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ غیبت زبان سے ہوتی ہے، چغلی زبان سے ہوتی ہے، جھوٹ بولنا زبان سے ہوتا ہے، کسی کی دل آزاری کرنا زبان سے ہوتا ہے، تہمت لگانا زبان سے ہوتا ہے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کا تعلق زبان کے ساتھ ہے۔ تو اگر کوئی متقی بننا چاہتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کہ وہ اپنی زبان کو لگام دے۔ قولا سدیدا، اس کا معنی سچی بات کرو، جھوٹی بات نہ کرو۔ اور دوسرا معنی کہ سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرو، ہر وقت مذاق یا دل لگی نہ کرو۔ کبھی کبھار تو چلتا ہے، لیکن ہر وقت مذاق کرنا، دوسرے کا ہر وقت مذاق اڑانا، استہزاء کرنا۔ اور تیسرا معنی کہ شائستہ اور مہذب گفتگو کرو، بد زبانی اور بد کلامی سے بچو۔ اور چوتھا معنی قولا سدیدا کہ سچی امید دلاؤ، جھوٹی امید اور جھوٹے وعدے نہ کرو۔ کسی کو 1 منٹ کا کہہ کر آدھا گھنٹہ لگا دیا، پہلے اس کو بتا دیں کہ آدھے گھنٹے میں آپ کا کام ہوگا، تاکہ اگر اس کی کوئی اور ضرورت ہے، کوئی اور حاجت ہے، کوئی اور کام ہے تو وہ اس کو نمٹا کے آ جائے۔ مٹھائے رکھتے ہیں انتظار میں خام خواہ،
جھوٹی تسلی نہ دیں۔ اسی طرح کسی کو یہ کہنا کہ آج آپ کا کام ہو جائے گا، حالانکہ پتہ بھی ہو کہ آج اس کا کام نہیں ہوگا، اس کو پہلے بتا دیں کہ کل ہوگا۔ کیوں لوگوں کو اندھیرے میں رکھتے ہیں، کیوں لوگوں کو پریشان کرتے ہیں؟ اس سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے، جھوٹی تسلی دینے سے، جھوٹا وعدہ کرنے سے زیادہ پریشانی ہوتی ہے۔ قولاً سدیدا، سیدھی بات کرو، سچی بات کرو، صاف بات کرو۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ جو انسان اپنے اقوال کو ٹھیک کر لیتا ہے، اللہ اس کے اعمال اور افعال کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا یصلح لکم اعمالکم، اللہ تمہارے اعمال کو درست کر دیں گے، لیکن تم اپنے اقوال کو ٹھیک کرو۔ تو یہ پہلا فائدہ ہوگا کہ اقوال کو ٹھیک کریں گے تو اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ یصلح لکم اعمالکم۔ اور دوسرا فائدہ ہوگا ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تمہاری غلطیوں سے، گناہوں سے درگزر فرمائیں گے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کی بات مانے گا، فقد فاز فوزا عظیما، وہ بڑی کامیابی کو حاصل کر سکے گا۔ قرآن پاک میں 3 جگہ اللہ تعالیٰ نے اتقوا اللہ فرمایا اور اس کے ساتھ تقوی اختیار کرنے کا نسخہ بھی بیان کیا ہے۔ ایک جگہ فرمایا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو، یعنی نیک صحبت اختیار کرنا، اچھے لوگوں کی مجلس اختیار کرنا، اس سے تقوی آتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، تقوی اختیار کرو اور سچی بات کرو، سیدھی بات کرو، اس سے بھی تقوی زندگی میں آئے گا۔ اور تیسری بات فرمائی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، کہ اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، اور کل تمہارے ساتھ کیا ہوگا اس کے بارے میں غور و فکر کرو۔ کل کے لیے تم نے کیا تیاری کی ہے، کل تمہارا کیا انجام ہوگا، جو زندگی گزار رہے ہو اس کے مطابق تمہارا کیا انجام ہوگا، اس کے اوپر غور و فکر کرو، اپنا محاسبہ کرو۔ تو محاسبہ کرنا، اس سے بھی تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تو یہ 3 چیزیں ہیں جن سے زندگی کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے متقین بندوں میں شامل فرمائے، کیونکہ تقوی یہ پورے دین کی اساس اور بنیاد ہے۔ تقوی کا معنی یہی ہے کہ انسان کی زندگی سے کھوٹ نکل جائے، 2 رنگی ختم ہو جائے، منافقت ختم ہو جائے، اس کے اقوال بھی، اس کے افعال بھی، اس کے اعمال بھی، یہاں تک کہ اس کے دل کے احوال بھی شریعت کے مطابق ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے تقوی کو اختیار کرنا آسان فرمائے اور ہمیں اپنے متقین لوگوں میں شامل فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔